وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء کا کوئٹہ کا دورہ۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خضدار واقعے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ معصوم جانوں کی ضیاء پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ دہشت گرد حملے انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز ہیں۔ ایسے دہشت گرد گروہ بھارت کی ریاستی پالیسی کا حصہ بن چکے ہیں۔ بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ عالمی برادری بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لے۔ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، دہشت گردی کے ماسٹر مائنڈز کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بھارتی دہشت گرد گروہ بلوچ اور پشتون اقدار کے خلاف ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹہ کی وفد کو بہیمانہ حملے سے متعلق بریفنگ۔ بھارت کے ہواریوں کا بچوں پر بزدلانہ حملہ۔ بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کا خضدار میں حملہ۔ اسکول بس پر حملے میں 3 بچیوں سمیت 5 افراد شہید، متعدد بچے زخمی۔ دھماکے میں 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سومرو، 7ویں جماعت کی حفظہ کوثر اور 10ویں جماعت کی عیشا سلیم شامل ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے، بھارت کی حمایت یافتہ دہشت گرد بلوچستان اور KP میں بزدلانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بھارتی اسپانسر دہشت گردوں نے بزدلانہ کارروائی میں اسکول بس کو نشانہ بنایا۔ بزدلانہ حملوں کے منصوبہ ساز، سہولت کار اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ مسلح افواج بھارتی اسپانسر دہشت گردی کا خاتمہ یقینی بنائیں گی۔ بچوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، خون بہانے والے دہشت گرد ہمارے نشانے پر ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا، مقدس خون کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دہشت گردوں کو چن چن کر جہنم واصل کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی مذمت، کہا، درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ اسکول بس پر حملہ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش ہے۔ قوم کے اتحاد سے ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ امریکہ کے خضدار میں اسکول بس پر حملے کی مذمت۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا، بے رحمانہ اور صفاقانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ معصوم بچوں کا قتل ناقابل فہم ہے۔ پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کسی بھی بچے کو اسکول جاتے ہوئے خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو تشدد کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان پر حملہ آور ہے۔ پاکستان نے دشمن کو شکست فاش دی تو اس نے آج ہمارے بچوں پر وار کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا، ٹولیوں میں پھرنے والے دہشت گردوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ شازیہ مری کہتی ہیں، بھارت پاکستان میں مستقل دہشت گردی کروا رہا ہے۔ دشمن کو اس کی زبان میں جواب دینا ہوگا۔ ملک کے لیے اکٹھے ہونا ہوگا۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ BLA مکمل طور پر بھارت کی پراکسی کے طور پر کام کر رہی ہے۔ بھارت پیسہ دیتا ہے، BLA اور TTP یہاں خون ریزی کرتے ہیں۔ خضدار واقعے سے متعلق شواہد سامنے لائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، دہشت گردوں کو پوری قوت سے کچل دیں گے۔ کوئی بھی تحریک بچوں کو نشانہ بنائے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ We just did with Pakistan and India. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. The shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper. I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. Pakistan has got some excellent people and some really good, great leader. بھارت اور پاکستان میں جنگ بندی میں نے کرائی، دونوں ملکوں کو تجارت کا کہہ کر جنگ بندی کرائی۔ جنوبی افریقہ کے صدر کی امریکی صدر سے اوول آفس میں ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے کہا، افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، جنگ بندی کے بعد بھارت میں کہا جانے لگا یہ ٹرمپ کا قصور ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کے لوگ اور لیڈر عظیم ہیں۔ بھارتی حملے میں ہمارے بچے شہید ہوئے، ان بچوں کی تصویریں دکھا سکتا ہوں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا BBC کو انٹرویو، کہا، کسی پاکستانی کے شدت پسندی میں ملوث ہونے کے ثبوت ہیں تو دیے جائیں، ثابت کریں۔ بہاولپور میں دہشت گردوں کا کوئی تربیتی کیمپ موجود ہے، ہم دہشت گردی سے نفرت کرتے ہیں، ثبوت دیں، ہم خود کارروائی کریں گے۔ پاکستان نے بالغ نظری سے رد عمل دیا، کشیدگی کو بڑھنے سے روکا۔ کچھ عرصے سے بھارت ایسی صورتحال بنا رہا ہے جس سے تصادم ہو۔ بھارت جھوٹے بیانے کی بنیاد پر آگ سے کھیل رہا ہے۔ بھارت گھمنڈ کا شکار ہے۔ تنازع میں چنگاری کسی بھی وقت ڈالی جا سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ محض بے وقوفی ہوگی۔
نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں بتایا پاکستان اور بھارت کے اعلیٰ عسکری افسران میں رابطہ ہے اور مؤثر میکانزم فعال ہے۔ پاکستان نے اپنے جانی اور مالی نقصانات سے متعلق شفافیت دکھائی، کیا بھارت بھی اتنی دیانتداری کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ نیو یارک ٹائمز نے لکھا پاکستان نے سیز فائر کا احترام کر کے ذمہ داری دکھائی، بھارت کی اشتعال انگیزی بدستور جاری ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کے اہلکار کو حیثیت کے منافی سرگرمیوں پر ملک چھوڑنے کا حکم۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق بھارتی اہلکار کو 24 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کو کہا گیا۔ بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی GHQ میں یادگار شہداء پر حاضرین پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ خصوصی تقریب میں شہداء کے درجات بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنا اعزاز قوم کے نام کر دیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا فیلڈ مارشل کا اعزاز پوری قوم اور افواج پاکستان کو خراج تحسین ہے۔ شہداء بھارتی اشتعال انگیزی اور بزدلانہ جارحیت کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ نواز شریف کی مشاورت سے کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان کے خلاف اسرائیل نے بھارت کی مدد کی، بھارت نے اسرائیلی ہتھیار استعمال کیے۔ اطلاعات ہیں اسرائیل کے لوگ بھارت میں تھے لیکن پاکستان میں فتح پائی۔ پاکستان نے جنگ بندی کے لیے قطعاً کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ بھارت کسی بھی تیسرے ملک کی مذاکرات میں شرکت پر آمادہ نہیں۔ پاک بھارت مذاکرات میں امریکہ بنیادی کردار ادا کرے گا۔ جب بھی دہشت گردی پر مذاکرات ہوئے دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کی مشیر کریں گے۔ کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پر بات ہوگی۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کا موقف اپنایا۔ پاکستان اور بھارت کے عوام امن چاہتے ہیں۔ خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے کوئی حل نکالنا ہوگا۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھارت پانی بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، کیا آنے والی نسلیں پانی پر جنگ لڑیں گی؟ یہ افسوسناک ہے۔ کمیٹی مختلف ملکوں میں جا کر پاکستان کا موقف پیش کرے گی۔ مصدق ملک کا کہنا ہے بھارت خود کو خطے کا چودھری سمجھ رہا تھا، اس کی رافیل پرندوں کی طرح پھڑ پھڑاتے ہوئے نیچے گرے۔ فیصل سبزواری بولے بھارت خطے کا تھانے دار بننا چاہتا ہے، عالمی سطح پر اس کے چہرے سے نقاب اتاریں گے۔ پہلا اٹیک ہی انوسنٹ سویلینز کے اوپر کیا، ڈرپوک ہے، بزدل ہے، کسی میدان میں سامنے نہیں آ سکے۔ تو آپشن کیا تھا ان کے پاس؟ ان کا آپشن یہ اپنی پراکسیز کے تحت یہ چھوٹی چھوٹی ڈسٹربنس کریں، لیکن میں آپ کو بڑا وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سیکٹرز کے اندر، کارنرز کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو بھی چن چن کے ٹکا ٹکا کے بھی ماریں گے اور اس کے پلانرز کو بھی ماریں گے۔ بھارتی پراکسیز اور ان کے سہولت کاروں کو چن چن کر ماریں گے۔ جنگ میں بھارت کو بہت نقصان ہوا، ریکور کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بھارت بزدلانہ حملہ کرے گا۔ سینیٹر فیصل وادہ کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا جنرل عاصم منیر کو قوم اور حکومت نے فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا ہے، سیاسی رہنما قوم کو متحد نہیں کر سکے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے متحد کر دیا۔ سارے غیر اہم ہو گئے ہیں، صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی قوم کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر واپس عالمی سطح پر آ گیا، پاکستان کی فتح دنیا مان رہی ہے۔ بلوچستان اسکول بس حملے میں بھارت کا ہاتھ ہے، حملہ مودی سرکار کی گندی جنگ کا ثبوت ہے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتن سنگھ کہتے ہیں رو پاکستان میں پراکسیز کو اسلحہ اور مالی امداد دے رہا ہے۔ ایودھیا اور ناگپور ہندوتوا دہشت گردی کے مراکز ہیں، یہ بھارتی سرحدوں سے باہر تشدد اور دہشت گردی کو برآمد کرتے ہیں۔ گرپتن سنگھ کا پاکستان کی خود مختاری اور دفاع کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا عزم، کہا پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بائیلیٹرل راؤنڈ ہے جو بیجنگ میں آج ہوا ہے، مفصل اور کافی ان ڈیپتھ ڈسکشن ہوئی ہیں تمام سبجیکٹ پہ۔ طے ہوا ہے کہ جو چھٹا راؤنڈ ہے فورن منسٹرز کا وہ کابل میں ہوگا۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی بیجنگ میں اہم بیٹھک، سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا اجلاس میں بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا گیا، سفارتی روابط بڑھانے اور مؤثر رابطوں پر زور دیا گیا۔ وزرائے خارجہ نے تجارت، انفراسٹرکچر اور ترقی کے فروغ پر عملی اقدامات پر اتفاق کیا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا بیجنگ میں افغان وزیر خارجہ سے ملاقات مفید رہی. چھٹا سہ فریقی وزرائے خارجہ اجلاس جلد کابل میں ہوگا. چینی وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار سے ملاقات. کہا چین پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے سفر کی حمایت جاری رکھے گا. چین پاکستان کا آئینی بھائی اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان کی خود مختاری کے دفاع پر چین کے تعاون کا شکریہ ادا کیا. قوم پرست کارکنوں کا قومی شاہراہ پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان. زاہد لغاری کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے نواب شاہ اسپتال منتقل. ورثاء نے کہا وکلا کی مشاورت سے دھرنا ختم کر رہے ہیں. وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار مورو میں لنجار ہاؤس پہنچ گئے. اہم اجلاس بلا لیا. نوشہر و فیروز میں دفعہ 144 نافذ. مورو دھرنا مظاہرین پر سرکاری مدیت میں دہشت گردی کے 2 الگ الگ مقدمات درج. دھرنوں کے بعد ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کا تبادلہ. نوٹیفیکیشن جاری. متاثرہ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے مورو میں مشتعل افراد نے 8 سے زائد آئل ٹینکرز اور 6 گاڑیاں جلائیں. سندھ حکومت سے نقصان کے ازالے کا مطالبہ. آپ اس طریقے سے کہیں کہ کوئی جو ہے ڈیفنس ٹیکس لگ جائے گا یا کوئی جنگ ٹیکس لگ جائے گا، اس یہ اپوزیشن کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے. بجٹ میں عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگ رہا ہے اور نہ واٹ ٹیکس لگانے کی تجویز ہے. وزیر مملکت حذیفہ رحمان کی آوائی نیوز سے خصوصی گفتگو. بتایا حکومت دفاعی ضروریات سے آگاہ ہے. ڈیفنس جنگ سے متعلق کوئی مخصوص ٹیکس نہیں لگ رہا. واٹ ٹیکس جیسی کوئی تجویز زیر غور نہیں. ڈیفنس بجٹ سے متعلق مبالغہ رائی یا قیاس رائی نہیں ہونی چاہیے. مسلح افواج کو بجٹ، ٹیکنالوجی سمیت تمام وسائل کی فراہمی سول حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ نے یہ بات کس طرح اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ غلطی کر رہے ہو؟ یہ غلطی ہے، یہ غلطی نہیں ہے، غلطی ہے، غلطی. آپ کا ایک سرکاری بندہ مجھے کیسے بول رہا ہے کہ تم نے 10 بھیجا؟ سینٹ قائمہ کمیٹی اجلاس. ایمن ولی اور چیئرمین پی ٹی اے میں جھڑپ. چیئرمین پی ٹی اے کا ایمن ولی خان پر نشہ کرنے کا الزام. طنز کیا کہ مجھے بھی چرس کا سگریٹ دیں. ایمن ولی خان بھڑک اٹھے. کہا سرکاری ملازم مجھے کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم نشہ کر کے آئے ہو؟ آپ کو یہ جرت کس نے دی؟ چیئرمین پی ٹی اے بار بار معافی مانگتے رہے. ایمن ولی خان کے احتجاج پر چیئرمین پی ٹی اے کو اجلاس چھوڑ کر جانا پڑا. چیئرمین قائمہ کمیٹی آغا شاہ زیب کی چیئرمین پی ٹی اے کے رویے کی مذمت. قائمہ کمیٹی کی توہین قرار دے دیا. چیئرمین پی ٹی اے کی بدتمیزی کا معاملہ وزیر اعظم کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ. شمالی وزیرستان میر علی واقعے سے متعلق سیکیورٹی فورسز پر الزامات بے بنیاد قرار. آئی ایس پی آر کے مطابق 19 مئی کے واقعے پر غلط اور گمراہ کن پروپیگنڈا جاری ہے. پاکستان کی فورسز پر الزامات بدنیتی پر مبنی مہم کا حصہ ہیں. میر علی واقعے کے فوری اور جامع تحقیقات شروع کی گئیں. ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ خارج نے کیا. بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد شہریوں کو ڈھال بناتے ہیں. فتنہ خارج مقامی آبادی اور فورسز میں غلط فہمیاں پھیلانا چاہتے ہیں. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. شکست خوردہ بھارت دہشت گرد تنظیم کالعدم بی ایل اے کی تشہیر اور حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا. مودی کا گودی میڈیا اس حد تک گر گیا کہ کالعدم بی ایل اے کے دہشت گردوں کو صحافی بنا کر پیش کرنے لگا. کالعدم بی ایل اے نے جنگ میں پاکستان کے خلاف بھارت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، جو دنیا پر واضح کرتا ہے بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے کوئی اور نہیں بھارت ہے. تمہارا شو، تمہارا میڈیا جنگی جنونی ہے. ارنب گوسوامی کی اپنے شو میں امریکی تجزیہ کار کے ہاتھوں لائیو بے عزتی. ڈاکٹر کرسٹن فیئر شدت پسند اینکر کے منہ پر ہنس دیے. کہا بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف جنگی جنون میں مبتلا ہے، جس پر ارنب گوسوامی کو آگ لگ گئی. میوان سے بدتمیزی پر اتر آیا اور بولنے بھی دینا دیا. کرسٹن فیئر اپنے الفاظ سے پیچھے نہ ہٹیں اور شو چھوڑ کر چلی گئیں. ایکس پر پوسٹ کی بے وقوف جنونیوں کے چیخنے کی وجہ سے شو سے اٹھ کر گئیں. ایسے بےہودہ شو کے سوا بھی کرنے کو کام بہتر ہے. کراچی کے علاقے ابوالحسن اصفہانی روڈ کے فلیٹ سے خاتون کی 2 روز پرانی لاش ملی. خاتون اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی جو کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے. گھر واپس لوٹے تو بیٹی مردہ حالت میں پائی گئی. نیو کراچی لاسی بوٹ کے قریب نشے کے عادی شخص کی لاش ملی. پولیس کے مطابق 25 سال کے عبدالرزاق کی لاش 4 نامعلوم افراد اسپتال چھوڑ کر فرار ہوئے.
कराची को पानी फराहम करने वाला घारो पंपिंग स्टेशन बिजली की खराबी के बायस मुकम्मल तौर पर बंद है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक घारो पंपिंग स्टेशन से कराची को यौमिया 30 MGD पानी फराहम किया जाता है। घारो पंपिंग स्टेशन पर 12 घंटे गुजरने के बाद भी बिजली की खराबी दूर न की जा सकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने PSL 10 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफायर में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से शिकस्त दी। इस्लामाबाद दूसरे क्वालिफायर में एलिमिनेटर की फातेह टीम से टकराएगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड 210 रन के ताक़ुब में 179 रन बना सकी। साहबजादा फरहान 52, सलमान आगा 44 रन बना सके। उस्मान तारिक ने 3 विकेटें हासिल की। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 209 रन बनाए थे। मेगा इवेंट का एलिमिनेटर आज कराची किंग्स और लाहौर कैलेंडर्स के दरमियान खेला जाएगा। तमाम ICC स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही हैं। बांग्लादेश के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान। फखर जमान और साइम अयूब की वापसी। हसन अली को PSL 10 में शानदार परफॉर्मेंस का सिला मिल गया। 1 साल बाद टीम का हिस्सा बन गए। PSL 10 के टॉप विकेट टेकर अब्बास आफरीदी ड्रॉप। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में नाकाम। 3 मैचों की सीरीज़ का आगाज़ 28 मई को होगा। दूसरा मैच 30 मई, तीसरा 1 जून को खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ हेड कोच माइक हेसन का पहला असाइनमेंट होगा। वाइस कप्तान जब आपने शादाब को बनाया था न्यूजीलैंड सीरीज, हाँ, सही है, परफॉर्मेंस पे बनाया था, तो उसको आपने वाइस कप्तान दोबारा बना दिया। बास अफरीदी, सही है। सुफियान मुकीम, कहाँ हैं वो लोग? बास अफरीदी सुफियान के साथ ज्यादती है। 5 ओपनर हैं, बैट्समैन 8 हैं, 3 मैचेस हैं, 3 मैचेस हैं, 300 मैचेस नहीं है। प्रोग्राम हर लम्हा पर जोश बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल की बांग्लादेश के खिलाफ टीम सिलेक्शन पर कड़ी तनकीद। कहा बास अफरीदी और सुफियान मुकीम को टीम में शामिल ना करके ज़्यादती की गई। बासित अली ने कहा शादाब को वाइस कप्तान किस कारकर्दगी पर बनाया है। चेयरमैन PCB के पास 2 जॉब हैं, क्रिकेट पर तवज्जो देनी चाहिए। कामरान अकमल ने कहा 5 ओपनर्स 8 बल्लेबाजों को बांग्लादेश के खिलाफ टीम में शामिल किया गया है। सीरीज़ में सिर्फ 3 मैच हैं। PSL में कोयटा ने ज़बरदस्त कमबैक किया। कल मेहमान बनी अदाकारा कंवल खान, खेला मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी ने मुस्कुराहटें बिखेरी।